الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت سارے انعامات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہیں تو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے اوصاف کو بھی ہم پوری طرح شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی ہم پوری طرح شمار نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. نعمتیں بہت ہیں دنیا میں آنے کے بعد، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم دنیا میں بھیجا. ہمارے اعضاء صحیح سالم میں، ہمارا جسم صحیح سالم میں، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور دنیا میں آنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ماں کے رحم میں رکھا، وہ ماں مومنہ تھی، ایمان والی تھی، اور وہ مرد جس کا نطفہ تھا جو ہمارے آپ کے والد، یقیناً وہ صاحب ایمان تھے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے ذریعہ، ایمان والی کے ذریعہ، ایمان کی حالت میں صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان پر قائم رکھا، باقی رکھا، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمتیں تو اللہ کی اتنی ہیں کہ آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ان نعمتوں میں تین بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وہ نعمتیں جس کو حاصل ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ دنیا اس کے مٹھی میں آ گئی ہے اور پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. سب سے پہلی بات یہ فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربی. سرب کہتے ہیں نفس کو، جان کو. سرب کہتے ہیں گھر کو، مکان کو. سرب کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو. آپ معنی کو وسعت دیتے جائیے، سرب کے معنی کو پھیلاتے جائیے تو اپنے نفس اور دل سے اس کا دائرہ پوری دنیا تک پہنچ جائے گا. اس لیے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی کہیں اور ہوتے ہیں. تو یہ بات ہو جائے گی: من اصبح منکم آمنا فی سربی. جس نے اپنی جگہ پہ، اپنے وطن میں، اپنی دنیا میں، اپنے قیام کی جگہ میں، اپنے گھر میں، جس نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ امن و سکون کے ساتھ ہے، جسے ہم کہتے ہیں فری ٹینشن. فری ٹینشن آدمی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. شاید آپ طلب عزیز ابھی ہیں، عمر چھوٹی ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ جب عمر کے مراحل کو طے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فری ٹینشن ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سمجھ نہیں سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا نیند نہیں آتی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ تو ارب پتی ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ کہتے مولانا گھر میں پہنچتا ہوں عجب بے چینی لگتی ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بیٹا کچھ اور کہتا ہے،
گارجینشپ میرے ہاتھ میں، لیکن بات کوئی سنتا نہیں ہے۔ آفس میں جاتا ہوں، جو ماتحت افراد ہیں وہ پوری طرح سے بات نہیں سنتے، پتہ نہیں خرابی میرے اندر ہے، ان کے اندر ہے، کیا مصیبت ہے؟ مولانا امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس دائرے کو گھر سے، آفس سے آگے بڑھائیے۔ آپ ملک میں سفر ہم اور آپ کرتے ہیں، آج جو ملک کی صورتحال ہے، سفر کرنے میں انسان کو ڈر سا لگتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست سے 3 آدمیوں کے ساتھ وہ حیدرآباد سے دہلی جا رہے تھے، تلنگانہ ایکسپریس سے جو صبح صبح چلتی ہے۔ وہ بتا رہے تھے ہم لوگ نارمل انداز میں تھے، گپ شپ کر رہے تھے، ایک آدمی آ گیا، نوجوان قسم کا آدمی، چیخنے چلانے لگا کہ تم لوگ مودی جی کو برا بھلا کیوں کہتے ہو، ایسے ویسے داڑھی کیوں رکھتے، ٹوپی کیوں پہنتے، یہاں رہتے ہو بھگوا رنگ کے استعمال نہیں کرتے، ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اس نے۔ وہ بیچارے 3 حضرات تھے بوگی میں، انہیں ڈر خوف سا ہوا، لیکن پھر دوسرے ہی برادران وطن آئے سامنے، کچھ ہندو عورتیں بھی سامنے آئیں، کچھ مرد بھی سامنے آئے کہ بھائی یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے، تمہیں چلانے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری جو سیٹ ہے وہ جاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو، ہندو مسلمان ہو؟ تو جو دفاع کر رہا تھا ہمارے ساتھیوں کی طرف سے، اس نے کہا میں ہندو ہوں۔ کہا ہندو ہو کہ میرا ساتھ نہیں دیتے؟ تو دوستو آج بتانا یہی کہ ملک کی صورتحال ہے، سفر کرنے میں بھی ڈر سا لگتا ہے۔ سفر کیجئے تو پہچاننے میں نہیں آتا کہ ہمارے بازو میں جو لوگ ہیں مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، ہاتھ میں کڑا ہے، لمبے لمبے بال ہیں، کپڑے کے رنگ بھی عجیب و غریب ہیں، ہاتھ میں دھاگا بھی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے غیر مسلم ہے۔ تو یہ امن مل جانا، امن اپنے نفس میں، اپنے گھر میں، سفر میں، اپنے وطن میں، دنیا میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو کسی چیز سے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں صبح کی اس حال میں کہ وہ امن و سکون کے ساتھ ہے۔ دوسری نعمت یہ فرمائی کہ جس نے صبح کی اس حال میں معافن فی جسد ہی، اپنے جسم کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے بالکل فٹ فاٹ ہے، عافیت میں ہے۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، ہم کہیں اللہم انا نسألک العافیہ والصحۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں امن کی، عافیت کی، صحت و سلامتی کی۔ یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس صحت کو انسان پیسوں سے نہیں خرید سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن ہاسپٹل میں پڑے ہوئے بیماری ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور کتنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ پیسے خرچ کرتے ہیں، علاج و معالجہ ہوتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں صحت دینا، تندرستی دینا، بیماری دینا، یہ اس کے ہاتھ میں، لیکن اگر ہم جسم کے اعتبار سے فٹ فاٹ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سمجھے دنیا کی 1/3 ہمیں نعمت مل گئی ہے اگر ہم جسم کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پیسے ہو جائے ہمارے پاس تو ہم ایسے کریں، ویسے کریں، ایسی مہنگی گاڑی استعمال کریں، ایسا اچھا اچھا کھانا کھائیں، اور جب پیسے ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے گوشت مت کھائیے گا ورنہ کولیسٹرول بڑھ جائے گا آپ کا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اگر کھانا ہے تو مچھلی کھا سکتے، ساگ سبزی کھائیے۔ آپ سوچ رہے تھے پیسے ہو جائیں گے تو خوب کھاؤں گا، صحت اچھی بنے گی، ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھائیے گا صحت خراب ہو جائے گی۔ آپ نے مہنگی گاڑی خریدی کہ آرام سے چلوں گا، ڈاکٹر کہتا ہے چلیے، لیکن صبح روزانہ 2 کلومیٹر 3 کا واک کیجئے تب آپ کی صحت اچھی رہے گی، واک نہیں کیجئے گا آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو ہم تو آرام کی گاڑی اور پتہ نہیں کیا کیا چاہ رہے تھے، یقیناً وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جسم کے اعتبار سے فٹ ہونا، عافیت میں ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ پھر
ہم ناشکری کر کے مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں تو نبی نے سکھایا تھا ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں، دعا مانگیں، پڑھنا نہیں بلکہ مانگنا۔ دعا پڑھنے کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے، اس پر میں نے مستقل ایک دفعہ تقریر کی تھی کہ دعا پڑھنا یا دعا مانگنا۔ دعا ہمارا پڑھتے ہیں، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا مانگیں گے، اللہ کے سامنے مچلیں گے آپ۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے اور بدن میں اس طرح لپٹ جاتا ہے، اتنا رونے لگتا ہے کہ ماں اور باپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ لو بچے کو دے دو۔ تو دعا مانگی جاتی ہے، نبی نے سکھایا کہ ہم دعا مانگیں، اللہ سے کہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر پر، شکر پر، اچھی عبادت پر میری تعاون فرما، ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو جسم کے اعتبار سے فٹ فاٹ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ معافن فی جسدی کہا گیا ہے۔ آج کل تو بیماریاں اتنی عام ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہارٹ کا پرابلم اور شوگر کا پرابلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو جا رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے فٹ فاٹ بنایا، شکر ادا کریں گے انشاءاللہ مزید فٹ رہیں گے۔ تیسری بڑی نعمت جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ ہے کہ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اگر ایک دن کی خوراک ہمارے پاس ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور وہ بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک وقت کے کھانے کی تو چیز تو عنایت فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ چاہیں تو ایک وقت نہیں، علماء نے لکھا ہے 1 سال تک کیا غلے جمع کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 سال کا نہیں، 1 ہفتے کا نہیں، 4 دن کا غلہ آپ کے پاس نہیں ہے، 1 دن کا کھانا موجود ہے، عندہ قوت یومی، 1 دن کا کھانا موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے پاس بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید جو 1 وقت کا کھانا موجود ہے، شاید اس کھانے سے پہلے ہی کہ اللہ کیا ہم اور آپ چلے نہ جائیں۔ اس لیے مال جمع کرنا، کمانا یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے، خوب مال کمائیے، لیکن مال خرچ بھی کیجیے۔ اور اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، 2-4 دن کی چیزیں اگر ہیں تو بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ 2-4 دن کی چیزیں تو ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس 1 دن کی چیز بھی نہیں ہے، اور کیا معلوم وہ 2-4 دن کی چیزیں ہم اور آپ استعمال کر بھی پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ تو نبی نے فرمایا من اصبح منکم آمینا فی سربہ، جو اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنی جگہ میں، اپنے وطن میں، اپنے ٹھہرنے کی جگہ امن کے ساتھ صبح کرتا ہے، معافن فی جسدہ، جسم کے اعتبار سے فٹ فاٹ ہے، عافیت میں ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس 1 دن کی خوراک ہے۔ فرمایا کانما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی، پوری دنیا اس کے مٹھی میں آ گئی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، مزید کی طلب کیجئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کی بارش کرے گا، مزید نعمتوں کے حصول کی کوشش بھی کیجئے، لیکن ناشکری مت کیجئے، ناشکری مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا آپ کما لیں لیکن شاید اس دنیا کی ایک چیز بھی آپ استعمال نہ کر سکیں۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت، اپنی عافیت، اپنے امن و سکون، اپنے غلے، اپنی غذا جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ کانما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ دنیا اس کی مٹھی میں، اس کے کنٹرول میں کر دی گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی، گویا کہ پوری نعمتوں کو 3 خانوں میں نبی نے تقسیم کر دیا، امن و سکون، عافیت اور 1 دن کی خوراک۔ بعض لوگ دنیا کی چیزوں کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں دنیا مل گئی، سب کچھ مل گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم دنیا میں رہتے ہیں، دارالاسباب ہے، کمانا ہے، محنت کرنا ہے، پیسے بھی کمانے تاکہ ہم زکوٰۃ بھی دے سکیں، اپنے بھائیوں کا تعاون بھی کر سکیں، انسانوں کی خدمت بھی کر سکیں، اپنے ادارے بھی چلا سکیں۔ ان سب چیزوں میں مال کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن ہمیں مالک کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، غالباً ہارون رشید کا واقعہ، غالباً ہارون رشید نے ایک دفعہ کسی اللہ والے سے یہ کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ والے تھے، صاحب علم تھے، وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس ہے ہی کیا کہ میں مانگوں؟ کس سے کہا؟ ہارون رشید سے کہا۔ ہارون رشید بہت بڑی طاقت کا مالک تھا۔ کتنی بڑی طاقت بتاؤں؟ ایک دفعہ بادل جا رہا تھا، بادل کو خطاب کر کے ہارون رشید نے کہا تھا، بادل کو خطاب کر کے، امطری حیث شئتی، امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی، اے بادل تجھے جہاں برسنا ہے برس جا، لیکن تیرے برسنے سے جو غلے اگیں گے اس غلے کا ٹیکس میرے ہی پاس آئے گا، اس کی زکوٰۃ میرے ہی پاس آئے گی۔ اب کتنی بڑی سلطنت ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی سلطنت کا مالک جب ایک بزرگ سے، اللہ والے سے کہتا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ مسکرانے لگتے ہیں، کہتے تیرے پاس ہے ہی کیا؟ بادشاہ کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر آپ کو انتہائی، بزرگ نے سوال کیا کہ آپ کو شدید قسم کی پیاس لگی ہوئی ہے، ایسی پیاس کہ آپ کی روح نکل سکتی ہے، اور ٹھنڈا پانی ہے لیکن صرف ایک گلاس، اس ایک گلاس کو پانی کو لینے کے لیے کتنے لوگ دعوے دار ہیں میں لے لوں میں لے لوں؟ آپ اس ایک گلاس پانی کی قیمت کتنی لگائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اس ایک گلاس کی قیمت اپنی آدھی سلطنت لگا دوں گا، میں کہوں گا آدھی سلطنت لے لو لیکن مجھے پانی دے دو، بہت پیاسا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اچھی بات ہے، یہ بتائیے آپ نے پانی پی لیا اور اب پیشاب کی آپ کو ضرورت ہے اور پیشاب ہو نہیں رہا ہے، آپ کے مثانے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، مثانہ پھول جانے کی وجہ سے پریشان ہیں آپ۔ ایک حکیم آتا ہے، کہتا ہے کہ علاج کر دوں گا لیکن پیسے لوں گا خوب۔ بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ پیشاب ہونے کی قیمت جو آپ دیں گے حکیم کو کتنی قیمت دیں گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس سلطنت کی قیمت کیا ہوئی؟ ایک گلاس پانی قیمت پوری سلطنت کی ہوگی، ایک گلاس پانی کی کیا اہمیت؟ پانی نہیں تھا تو آدھی سلطنت آپ نے دی، پانی نکل نہیں رہا آدھی سلطنت، گویا کہ آپ کی اتنی بڑی سلطنت کی قیمت سے ایک گلاس پانی، آپ اتنے پر فخر کرتے ہیں۔ تو بتانا یہ میرے عزیز طلبہ کہ ہمیں استحضار ہونا چاہیے، ہمیں استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، صحت کی نعمت، سلامتی کی نعمت، امن و عافیت کی نعمت، علم کی نعمت، عمل کی نعمت، ایمان کی نعمت، والدین کی نعمت، اساتذہ کی نعمت، یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، کھانے پینے کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جب اپنے سے اونچے والے کو دیکھیں گے تو آپ بہت فکر مندی کے شکار ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جہاں تک دین کی بات ہے، دین کی باتوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے، دین کی باتوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھیے تاکہ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی زیادہ عبادت کریں۔ ایک آدمی روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ دیکھیں کہیں کہ میں تو ایک پاؤں اور آدھا پارہ کرتا ہوں، ہمیں بھی ایک پارہ کرنا چاہیے۔ ایک پارہ آپ کرتے ہیں، دو پارے والے کو دیکھیے، آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ آپ صرف فرائض کے پابند ہیں، نوافل کے نہیں، آپ ان کو دیکھیے جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کریں۔
اور جہاں تک دنیا کی بات ہے میرے طلبہ، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے دنیا کے معاملے میں، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنے گھر ہیں، تو آپ اندر اندر کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اندر اندر مرتے چلے جائیں گے۔ آپ بھی دنیا کمائیے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن آپ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اے الہ العالمین، تو نے ہمیں کھانے کی چیزیں تو دی ہے، لیکن اسی دنیا میں کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو کھانا بھی نصیب نہیں ہے۔ اے الہ العالمین، تو نے ہمیں صحت و سلامتی بھی تو دی ہے، کتنے ایسے لوگ اسی دنیا میں سب کچھ موجود ہیں لیکن تب بھی وہ کھانے سے ڈرتے ہیں، کھا لوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ اے الہ العالمین، تیرا شکر ہے، تو نے صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، عافیت بھی دی۔ دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھیے گا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اوپر کو دیکھیے گا، مزید اللہ سے قربت بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، امن و سکون، عافیت اور ایک وقت یا ایک دن کا کھانا۔ گویا کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں، ان چیزوں کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شکر کا جذبہ اللہ عنایت فرمائے۔ مومن کامل کے جو اوصاف احادیث میں بیان کیے گئے، قرآن میں بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ مومن کامل کے اوصاف سے ہم سب کو متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔